وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی صلاۃ خسوف یعنی آج ہمارے ملک میں اور خصوصاً دیگر ممالک میں تو کئی زیادہ مقامات پر اور کتنی زیادہ فیصد گرہن رہنی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ ایک مشکل گھڑی ہوتی ہے۔ آج 26 دسمبر 2019 کو جو ہے 7:30 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق یہاں شروع ہوگا اور غالباً 11:30 تک اس کے لگ بھگ جو ہے جاری رہے گا یہ سورج گرہن۔ اس کو ایک شدید وقت کہا گیا ہے۔ شدید وقت اس لحاظ سے کہ سورج اور چاند اور زمین یہ تینوں ایک ہی گردش کے محور میں کھڑی ہوتی ہیں، اور کسی وقت بھی اگر ایک بال برابر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو بال برابر بھی اگر دونوں طرف میں سے کسی ایک چیز کا کھنچاؤ زیادہ ہوتا، یعنی جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاند درمیان میں کھڑا ہے، زمین اور سورج یہ ادھر ادھر آ گئے ہیں، اور ان کی کشش اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ اگر بال برابر بھی کسی نے ایک دوسرے کو اپنی طرف زیادہ کھینچ لیا تو زمین و آسمان، سورج چاند یہ سارے تباہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک گھڑی انتہائی مشکل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے اعلان فرما دیتے تھے کہ آؤ بھائی نماز کی طرف، پورا اعلان ہوتا تھا اور صحابہ اکرام جمع ہو جاتے تھے۔ تو اس میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لیں، اور اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر جماعت کرائیں گے تو قرات جو ہے نا جہرن نہیں کرنی ہوگی، سرن کرنی ہوگی، اور اس میں قیام اور رکوع اور سجدے خوب لمبے کر کے کر سکتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات تو اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ جو ہے ختم ہو گیا ہوگا، شاید کھڑے ہو جاتے، پھر سے دوبارہ وہ رکوع کرنے لگ جاتے کہ نہیں ابھی جاری ہے۔ اسی لیے بعض روات نے سمجھ لیا کہ بھئی کئی رکوع کیے، اصل میں رکوع ایک ہی تھا، اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ بعض اوقات پچھلے بھول بھی سکتے تھے۔ تو بہرحال قرات جتنا لمبا رکوع، قرات جتنا لمبا سجدہ، جتنا ہو سکے تو لمبا سجدہ کر کے کریں۔ یہ کوئی ضروری یا واجب نہیں ہے، بلکہ نارملی 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے ممکن اس کو لمبا کیجیے، اور تاکہ جو ہے اس مشکل اور زمین و آسمان اور سورج چاند کے لیے یہ جو مشکل گھڑی ہے کہ جس میں پورے عالم کی یک لحظہ تباہ ہونے کا خطرہ ہے، اس مشکل گھڑی میں غفلت کا شکار رہنے والے یا اپنے گناہوں کی زندگی میں رہنے والے وہ یہ سوچ لیں کہ ہماری زندگی کی گارنٹی صرف اور صرف ایک بال برابر کھڑی ہے، حرکت اوپر نیچے ہوئی تو عالم تباہ ہو سکتا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تقدیر کو مان لیا جائے، طاقت کو مان لیا جائے، اور فوراً رکوع سجدے نماز کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کی کثرت کی جائے کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ باقی اس بارے میں جتنے قصے کہانیاں مشہور ہیں کہ حاملہ عورت کو یوں ہوگا، وہ باہر نہ نکلے، وہ کرے، یہ کرے، کسی کی موت یا کسی کی حیات یا کسی بڑے واقعے کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ السلام۔